رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي ابن أبي طالب. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے، اس لیے کہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے اور خدا کے ذکر عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری فضیلتوں سے نوازا ہے، اور آج اگر آپ قرآن یوں ہی نہیں کہتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض فی کتاب اللہ، کہ اللہ نے ایک رسول کو دوسرے رسول کے اوپر فضیلت دی ہے، ایک کو دوسرے سے بہتر قرار دیا ہے، اور ہر ایک کو اپنے ایک الگ کمالات سے بھی نوازا ہے. لیکن اگر آپ کمالات میں اگر مقایسہ کریں، انبیاء کا مقایسہ کریں، اولیاء کا مقایسہ کریں، اوصیاء کا مقایسہ کریں، تو ان سارے انبیاء میں حتیٰ میں نے ایک جگہ یہ جملہ جو حدیث کا دیکھا کہ امام پنجم نے ارشاد فرمایا کہ علی علیہ السلام میں 1000 نبیوں کی خصوصیت پائی جاتی تھی، 1000 نبیوں کے کمالات پائے جاتے تھے. اب ایک حدیث کئی پیج کی ہے، یعنی اگر ایک پیج دو پیج کی نہیں، کئی پیج کی ہے، جس میں خود مولا کائنات نے اور بعض میں خود مولا کائنات نے رسول اللہ سے نقل کیا. کیا نقل کیا ہے؟ رسول اللہ سے نقل کیا ہے کہ اے علی، 5 خصوصیت ایسی ہے تمہارے اندر، 5 کمال ایسا ہے تمہارے اندر، 5 فضیلت ایسی ہے تمہارے اندر جو اولین اور آخرین میں سے کسی کو نہیں، کسی کو ہائی نہیں ہو پائی. اگر پائی بھی جاتی ہے تو تھوڑی بہت پائی جاتی ہے. اب آپ کبھی یہ حدیث سنیے کہ 1000 نبی کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو. ایک آدمی 2 آدمی کی خصوصیت نہیں رکھتا. اور امام پنجم فرماتے ہیں کہ ہمارے جد 1000 نبیوں کی کمالات تنہا رکھتے تھے. ٹھیک ہے، اب وہ کمالات کیا تھے؟ میں 2-3 شاید آپ کے سامنے بیان کر سکوں گا. وہ 2-3 کے بارے میں جو رسول اللہ نے فرمایا اور علی علیہ السلام نے خود بیان کیا. ٹھیک ہے، یعنی رسول اللہ نے بیان کیا تھا، فرمایا تھا، لیکن علی علیہ السلام نے
ان کی وفات کے بعد یا ان کی زندگی میں ان کی وفات کے بعد ظاہراً ہے کہ خود انہوں نے اپنے کمالات کو بیان اپنی زبان سے کیا ہے۔ پہلی چیز اس میں کیا ہے؟ پہلی چیز اس میں یہ ہے اقومہم بامر اللہ۔ امام علی علیہ السلام اللہ کے کام کو پورا کرنے کے لیے، اقوم اگر آپ ذرا اس کا صحیح ترجمہ کریں تو اقوام کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ سنبھالنے والے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ اس کی دیکھ ریکھ کرنے والے۔ اقوام میں امر اللہ، اللہ کے حکم کو سب سے زیادہ کھڑے کرنے والے ہیں، کوئی ان کے مقابل میں دین کو کھڑا کرنے والا نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ اب آپ ایک مثال سن لیجئے، شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب میں سفینۃ البحار میں وہ الفابیٹ کے حساب سے تب لکھ رہے تھے، تو فرات، لفظ فرات جب آیا تو لفظ فرات میں ایک واقعہ لکھا۔ آپ دیکھیے کیسے ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے سید و سردار کیسے اللہ کے حکم کے بارے میں اتنا حساس تھے، اتنا حساس تھے۔ کسی نے آ کر کہا مولا کوفے میں باڑھ آ گئی اور یہ نہر جو ہے ہمارے گھروں تک اس کا پانی آ رہا ہے، جلدی اٹھیے کچھ کیجیے۔ تو امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو، تو امام کے ساتھ کچھ صحابہ بھی ساتھ میں ہو لیے، اور تاریخ کہتی ہے سقیف قبیلہ ادھر ہی رہتا تھا جہاں امام پہنچے، وہاں دریا سے قریب جب دیکھا وہاں تو کچھ جوان کھڑے ہوئے تھے جو اسی سقیف کے جوان تھے۔ انہوں نے، آپ دیکھیے کبھی کبھی ایسا بھی حاکم ہوتا ہے، انہوں نے تانا امام کو کچھ مارا، کچھ تانا انہوں نے، اب کچھ بھی کہا ہو لیکن انہوں نے تانا مارا۔ اس طرح شدید تانا تھا، یا اس طرح آپ کہہ سکتے طوفان بدتمیزی تھی کہ جب تانا مارا تو امام ناراض ہو گئے اور کہتے ہیں ہم تمہیں بچانے جا رہے ہیں اور تم لوگ یہ ہو کہ تم ہمارے خلاف ٹانٹنگ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا حاکم ہوتا تو ان کی تو کیا کرتا، ان کی تو حجامت بنا دیتا تھا، لیکن واقعاً جب امام ناراض ہو گئے تو اس قبیلے کے لوگ جو ہے، بوڑھے لوگ جو ہے آئے، کہا مولا ہم معافی چاہتے ہیں، شاید وہ آپ کو پہچانتے نہیں، یا یہ جوانی کے نشے میں انہوں نے کچھ کہہ دیا، آپ ہمیں معاف کریں، ان کو معاف کر دیجیے، آپ حاکم ہیں، خلیفہ ہیں، کوفہ ہیں، مولا آپ ان کو معاف کر دیجیے۔ تو جانتے ہیں امام نے کیا کہا؟ میں اور آپ ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنے بدتمیز ہیں جو اپنے حاکم کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، بقیہ لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے؟ کہتے یا نہیں کہتے؟ آج ایک جو ہے معمولی پولیس والے کو آپ بول کے دیکھیے 4 ڈنڈا مارتا ہے یا نہیں مارتا ہے؟ اس سے انسان کو سمجھ میں آتا ہے۔ اور بھی خلیفہ وقت، امام وقت، حجت خدا، جب ان کے بوڑھوں نے آگے کہا مولا ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، وہ شرمندہ ہیں، یہ بدتمیزی انہوں نے کیا، ہمیں ان کو معاف کر دی، تو امام نے کہا میں معاف کر دیتا ہوں، 3 شرطیں، 3 شرطیں معاف۔ پوچھا کیا مولا؟ کہا یہ تمہارے جوان آج کے بعد گلیوں میں نہیں بیٹھیں گے، یہ جو گلیوں میں بیٹھتے ہیں اور ہر آنے جانے کے اوپر ایک فقرہ کستے ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ آج کے بعد اس اسٹریٹ میں کسی بھی گلی میں وہ جوان بیٹھے ہوئے نظر نہ آئے مجھے۔ کسی کو بیٹھا اپنے گھروں بیٹھو، گلی میں کیوں بیٹھے ہو؟ آنے جانے کا راستہ ہے۔ پہلی بات تو یہ، اس میں دوسروں کا بھی حق پامال ہوتا ہے، تو یہ کام نہیں کرنا کہ آج کے بعد اس گلی میں نہیں بیٹھنا۔ دوسری بات، یہ جو گھروں میں کھڑکیاں کھول رکھا ہے وہ بھی اسٹریٹ کی طرف، وہ نہیں چاہیے، یہ مجھے نہیں چاہیے۔ یہاں سے بیٹھ کے جھانکو کسی کو، دوسرے گھروں میں دیکھو، ایسی کوئی نہیں چاہیے ہمیں۔ اور تیسری بات فرمایا کہ یہ جو
ناودان گھر کا اپنے اسی گلی میں نکال کے رکھا ہے اور اوپر سے پانی ٹپکتا ہے کسی کے اوپر، آج کے بعد یہاں یہ بھی دکھائی نہیں دینا چاہیے۔ اگر تم یہ کرنے کو تیار ہو تو ٹھیک ہے، معاف کر دیتا ہوں، ورنہ ابھی ان کی خیریت پوچھ لیتا ہوں۔ انہوں نے نہیں مولا ہم آپ یہ تینوں کام کریں گے۔ آپ دیکھیے مولا اپنا حق بھول گئے لیکن لوگوں کا حق یاد رہا۔ میں اپنی بے عزتی بھول سکتا ہوں لیکن اللہ کا قانون پامال ہوتے ہو یہ نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ امام کے اندر بہت بڑی خصوصیت تھی، بہت بڑا کمال تھا اس بات کے لیے کہ امام کسی کو بھی اللہ کے بارے میں اگر اس نے جسارت کی، اللہ کے قانون کے بارے میں، اس کو نہیں چھوڑنا، اور اگر امام کے حق میں اس نے ناانصافی کی ہے تو اس کو معاف کر دو۔ ایک خصوصیت یہ۔ دوسری خصوصیت تھی اوفاہم بعہد اللہ۔ دیکھیے میں اور آپ سارے انسان، حتیٰ قرآن کہتا ہے سارے انسانوں کو مخاطب، یا ایھا الناس اوفوا بعہدکم، اے انسانوں جو معاہدہ کر کے آئے اس کو پورا کرو۔ کبھی آپ نے سوچا کہ میں نے کیا معاہدہ کیا؟ واقعی کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا کہ ہم اللہ سے اس دنیا میں آئے بغیر معاہدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ نے جب جہاں چاہا میں پیدا کر دیا بات ختم ہو گئی؟ نہیں، قرآن کہتا اللہ نے دنیا میں کسی انسان کو اس وقت تک بھیجا ہی نہیں ہے جب تک کہ اس سے منوا نہیں لیا، عہد نہیں کروا لیا، قبولوایا نہیں۔ کس بات کو قبولوایا نہیں؟ کہ شیطان کی پیروی نہیں کرو گے، میرے علاوہ کسی خدا کو نہیں مانو گے، آل محمد سے محبت کرو گے، رسول اللہ کی رسالت کو مانو گے۔ سورہ رعد کی ایک ہی آیت آپ دیکھیے، سورہ رعد کی 19 آیت میں دیکھیے، دونوں طرح کا ذکر ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پامال کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان پر اللہ کی لعنت ہو جو میرے عہد کو مجھ سے معاہدہ کر کے توڑ دیتے ہیں۔ اور اسی کے برخلاف اسی سورہ میں ہے کہ جو لوگ عہد کو پورا کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے ہم ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھا۔ اب اللہ کے رسول فرماتا ہے اے علی تم سب سے زیادہ انسانوں میں سب سے زیادہ جو اللہ کا عہد پورا کرنے والے ہو تم ہو، کوئی اور نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے یہیں سے ایک مثال لے آتا ہوں۔ عہد کیا ہے؟ عہد میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، خاص طور سے جب اللہ کا قانون جو ہے پامال ہو رہا ہو تو ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ کی توحید جب لوگ شرک کرتے ہو تو ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ اب تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ تیسرے خلیفہ کا جب زمانہ آیا نا تو اس نے کیا کیا؟ بندر بانٹ۔ بندر بانٹ کا مطلب ہوتا ہے جس کو جو چاہا دے دیا۔ ٹھیک ہے، آج ایسے ہی ہوتا ہے نا، اگر بندر کوئی چیز لے رہا ہے تو پھر کون کیا لے گا یہ کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اب اس نے اپنے سارے رشتہ داروں کو گورنر اور بڑی بڑی پوسٹ دے دی، اور ایسے بدماش گورنر، انہی میں ایک اس کا سوتیلا بھائی جو ہے ماں کی طرف سے ہوتا ہے ولید، اس کو گورنر بنایا بصرے کا ظاہراً، اور اتنا شراب پیتا تھا، اتنا کہ کہتا تھا کہ مجھے باٹل واٹل نہیں چاہیے، ہاؤس بنا دو اور اسے میں جا کر بیٹھ جاؤں اور جتنا پینا چاہوں پی لو۔ اور ایسا آدمی نماز بھی پڑھاتا تھا۔ اب اگر کوئی شراب میں ڈوب کر آ کر نماز پڑھائے گا تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ کوئی بھی آدمی سمجھ سکتا ہے اس کا حشر۔ ایک دن آیا نماز تو پڑھانے، اس نے 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھا دی، پھر آگے پوچھتا کچھ اور پڑھنا چاہتے ہو تو بتاؤ، اور اتنی بدتمیزی کہ اس نے اسی جو ہے مصلی پر قے بھی کیا۔ لوگ تھوڑا جو ہے اس وقت تھوڑا حساس تھے، اس کو پکڑ کے لائے، اس کی انگوٹھی اتار لیا اور اس کو پکڑ کے لائے مدینے، بصرے سے مدینے لائے۔ جب مدینے لائے گئے تو اب کون اس کے اوپر 80 کوڑے مارے گا؟ یہ تو گورنر ہے،
اور معزول بھی نہیں ہوا ہے، کون مارے گا اس کو؟ اب پورا مدینہ انتظار کر رہا ہے کون مارے گا، کون مارے گا، کون مارے گا. اور یہ کون ہے؟ خلیفہ کے تو چچا زاد بھائی ہیں، مادر زاد بھائی ہیں، کون مارے گا ان کو؟ اور سب ڈر بھی رہے ہیں. امام علی علیہ السلام نے کہا بیٹا حسین آؤ، کوڑا لے کے چلو. تاریخ کہتی ہے ایک روڈ کے کنارے یہ مل گئے، بس ان کو پٹک کے 80 کوڑا رسید فرمایا، اور یہ فرمایا کہ میں یہ نہیں برداشت کر سکتا ہوں کہ اللہ کا قانون کوئی پامال کر رہا اور میں دیکھتا رہ جاؤں، چاہے میرا کوئی رشتہ دار ہو یا کوئی اور. جانتے ہیں یہ کتنا بھیانک، مثلا امام نے یہ کام کر دیا، امام ہے وہ، لیکن جانتے ہیں اس کے لیے میں اور آپ کی طاقت نہیں ہے. اس کا کینہ، اس کی دشمنی، پوری جنگ جمل کھڑی کر دی گئی اسی دشمنی میں. لیکن اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے؟ یہ علی وہ ہے جو اللہ کا عہد و پیمان سب سے زیادہ پورا کرنے والا. بس ایک اور سناتا ہوں اور بات ختم کر دیتا ہوں، اور کبھی بعد میں. وَأَقْزَاهُمْ عَالَمَهُ الْقَضِيَّةِ. اب عالمہم القضیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اے علی، دنیا میں جو فیصلہ کوئی کرانے آئے گا وہ تم سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. اور آج جو ہے نا، آج حیران کن فیصلے، اگر اتنی ترقی ہو گئی ہے نا، اتنی ترقی ہو گئی ہے، آج بھی کوئی امام کے فیصلے کے نزدیک نہیں پہنچ سکتا ہے. امام کا فیصلہ اس طرح کا تھا. اب آپ ایک مثال دیکھیے، خلیفہ ثانی کے زمانے میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے، اور ان کو تو کچھ سمجھ میں آتا نہیں تھا. سچائی یہ ہے کہ ان کو تو کچھ سمجھ میں آتا نہیں تھا. ایک غلام کو لے کے آیا گیا جس نے اپنے مولا کو قتل کر دیا تھا، اپنے مالک کو مار دیا. اب جب مار دیا تو پکڑ کے لے آئے، اس کو مالک کو مار دیا، یہ غلام کو بھی. اگر کوئی نوکر مار دے، اچھا نوکروں کی کیا ویلو تھی غلام کی؟ ان کو کپڑے نہیں پہنے دیتے تھے. آپ سوچ لیجئے، ان کو ایک خالی لنگی پہننے کا اختیار تھا، باقی وہ کپڑے نہیں پہن سکتے. اس حالت میں تھے وہ، اور اگر اس سے مار دیا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ جب پکڑ کے لائے خلیفہ ثانی کے پاس، بولے اس نے اپنے آقا کہا اس کو مار دو، اس نے اس کو مارا، اس کو مار دو، بات ختم ہو، برابر ہو جائے. امام نے فرمایا نہیں، تم ایسا نہیں کہہ سکتے ہو. تو کہا پھر فیصلہ کیا ہوگا؟ کہا پہلے پوچھو تو صحیح اس نے کیوں مارا. آخر یہ پوچھنا یا نہیں پوچھنا کہ غلام نے مارا کیوں؟ تو غلام سے پوچھا کہ کیوں مارا تمہیں؟ تو اس نے کہا ہے کہ یہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا اور میں اس کو روکنے کی کوشش کرتا تھا اور نہیں مانتا تھا. آخر مجھے ایک دن غیرت آئی تو میں نے مار دیا. تو امام نے فرمایا کہ کبھی تم نے اپنے آقا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی یہ بدتمیزی کرنا تو ٹھیک نہیں ہے؟ اس سے میں نے سمجھایا، لیکن وہ توبہ کرنے والوں انسان میں سے نہیں تھا. تو امام نے پوچھا تمہارے لیے کوئی اس کی دلیل بھی ہے؟ آخر گواہ ہے تمہارے پاس اس کا کہ اس نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی اور تم نے مار دیا؟ تم نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ نہیں سمجھا. اس نے کہا اگر کوئی کمرے بند کر کے کوئی بدتمیزی کرے گا تو ہمارے پاس کہاں سے گواہ ہوگا؟ اور آپ بھی بتائیے کہاں سے گواہ ہو؟ کوئی بتا سکتا ہے کوئی گواہ ہمارے پاس کہاں گواہ آئے گا؟ اچھا جہاں اتنے کمزور جو ہے غلام ہوں کہ ان کی ہمت نہ ہو کھانا بغیر مالک کے پوچھے کھا لے، تو اس کی ہمت ہے کیا کہ بس یہ کام کر سکتا ہے؟ اس نے کہا مولا یہ میں کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ گواہ میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں. اچھا امام نے کہا ٹھیک ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، اس غلام کو قید میں رکھو اور اس کو لے جا کر دفنا دو، 3 دن کے بعد اب فیصلہ ہوگا. تو سارے آدمی کو کہہ رہے ہیں بھئی اس کو لے جا کے دفن کرو اور اس کو جو ہے غلام کو قید رکھو، 3 دن کے بعد فیصلہ ہوگا. عجب جملہ ہے. 3 دن گزرا، امام نے کہا جاؤ اس کی جو ہے قبر کھودو مالک کی. ہمارے وہاں قبر کھودنا حرام ہے.
امام نے کہا جاؤ اس کی قبر کھودو. قبر کھودی گئی. اب قبر کھود رہے ہیں تو اس کا جنازہ ہی نہیں, اس کی لاش ہی نہیں مل رہی. کہا مولا 3 دن پہلے ہم نے دفن کیا تھا, ایسا بھی نہیں چوری لاش ہو گئی, وہاں تو ہے ہی نہیں کچھ, قبر خالی خالی ہے. ہم نے کہا ہمیں پتہ تھا یہ بات. کہا مولا ہم کو پتہ تھا. کہا ہاں اسی لیے ہم نے کہا تھا 3 دن کے بعد اب فیصلہ ہوگا. کہا مولا آپ کو کیا پتہ ہے؟ کہا مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا تھا اگر کوئی انسان اس طرح کی بدتمیزی اور گناہ کرے گا جو قوم لوط کرتی تھی تو اس کی لاش 3 دن تک قبر میں نہیں رہے گی. تو ہوگا کیا؟ اللہ اس کو جو ہے جہنم میں پہنچا دے گا. ہے کوئی دنیا کا یہ اس طرح کا فیصلہ کر سکتا ہو؟ گواہ چاہیے. گواہ کون ہے؟ اللہ کا رسول. اس کو کہتے تھے اے علی تمہارے پاس وہ فضیلت ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں ملی. آپ سوچئے, اسی لیے ایک اور اسی کے برخلاف بھی ہے. فرمایا اے علی ارعف الناس, تم سب سے زیادہ ارعف علی الرعیت یا بالرعیت, اے علی تم سب سے زیادہ اپنے لوگوں سے محبت کرنے والے ہو. اب آپ سوچئے, میں نے تاریخ میں دیکھا کہ جب امام علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو ایک یہودی آ کر تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے. اچھا دیکھیے, کوئی بھی اگر آدمی اس طرح کا ہو کہ اگر جب امام کو ضربت لگے, امام شہید ہو گئے, تو ایک یہودی تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے, تو مسلمانوں پوچھے تجھے کیا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کا امام تھا, تو ایمان بھی نہیں رکھتا تھا. اس نے کہا تمہیں کیا پتا, علی کی محبت میں نے دیکھا ہے, تم نے نہیں دیکھا. آج میں محبت کو یاد کر کے رو رہا ہوں. پوچھا کیا محبت تھی, کیا دیکھا تھا تو نے؟ کہا خدا کی قسم میں تو سبزی بیچنے, اناج بیچنے کے لیے کوفہ میں آتا تھا. ایک بار اس اناج بیچنے کے لیے آیا اور کوفے میں میرے اناج کو کسی نے چوری کر لیا, ماں سواری کی. تو اب میں رو رو کر پورے کوفے میں گھوم رہا ہوں اور مجھے امام کے ایک صحابی مل گئے, حارث ابن حمدانی. حارث حمدانی مل گئے. کیوں رو رہا ہے؟ کہا میرا جانور بھی چوری ہو گیا, میرا سامان بھی چوری ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں لے چلتا ہوں. کہا امام کے پاس آئے, امام نے مجھ سے کہا جاؤ تم حارث تم جاؤ. کہا امام نے کوڑا اٹھایا. اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے جب تک چور کو اس سامان کے ساتھ گرفتار نہیں کرے. میرا سامان بھی برآمد کرو, اور چور کو قید کرا دیا. اور پھر رات ہو گئی تھی یہ پورے کام میں, رات کو انہوں نے اپنے گھر میں مجھے ٹھہرایا. صبح میں بازار میں اپنا سامان لے گیا بیچنے, کہتے آئے میرے سامان کے پاس کھڑے رہے جب تک میں اپنا پورا سامان بیچ نہیں لیا. کہت کوئی دنیا کا حاکم جو یہ کام کرے گا؟ آپ دیکھو ایسے مولا کے ساتھ کتنا امت نے ظلم کیا ہے. کہ ایک جملہ بڑا عجیب, امام کا بڑا دردناک بھی ہے یہ. کسی نے امام کے سامنے فریاد کی, واہ مظلومہ واہ مظلومہ, واہ مجھ پر بہت ظلم ہوا. عجب جملہ فرمایا کہ تو مظلوم ہے, تجھ پر ظلم ہوا ہے؟ ہاں مجھ پر ظلم ہوا. کہا آؤ ہم دونوں مل کر فریاد کریں, اس لیے کہ 25 سال سے میں نے ظلم سہا ہے. آؤ ہم دونوں مل کے ظلم کی بات. اور آپ دیکھیے وہ علی جو اس حد تک چاہنے والا تھا اپنی امت کا, اس کے اوپر کون سا ستم نہیں کیا. میں خالی یہ وصیت کے جملہ آپ کو یاد دلاؤں, آپ سوچئے کیسی مظلومی تھی. کہا بیٹا حسن میرا 3 جنازہ تیار کرنا, ایک کو رات کی تاریکی میں اٹھانا اور 2 جنازے دن میں اٹھانا. ایک اونٹ پر جنازہ رکھنا اور کسی کو اپنے
اس کی مہار اونٹ کی تمانا، کہا مدینے جاؤ، اور ایک جنازہ تیار کر کے اونٹ پہ رکھنا، کسی کو اس کی مہار تھمانا اور کہنا یمن لے کر جاؤ۔ آپ بتاؤ، ایک آدمی شہید ہو گیا، نہیں شہید ہو گیا، اس کو کون سا خطرہ ہے کہ کہہ رہا ہے بیٹا ایک بار جنازہ نہیں 3 بار اٹھانا، ایک بار رات کی تاریکی میں، 2 بار دن میں۔ آپ کو مجھے بھی یہ سوال کرنے کا حق ہے، مولا کون سی چیز کا ڈر ہے؟ شاید امام فرمان، میرے دشمن اس قدر ذلیل لوگ ہیں کہ میرے اوپر میرے مرنے کے بعد بھی، میری شہادت کے بعد بھی رحم نہیں کریں گے۔ اور امام حسن نے یہ کام کیا۔ آج بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، حتیٰ میں نے کشمیری ایک لڑکی نے سوال کیا تھا کہ شیعہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ علی علیہ السلام کو نجف میں دفن کیا گیا جبکہ ان کا ایک جنازہ جو ہے یمن بھیجا گیا اور ایک جگہ جنازہ جو ہے مدینے بھیجا گیا، وہ بھی اونٹ کے اوپر رکھ کے، اور تاریخ میں موجود ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کہتے، یہ ہمارا مولا کہتا ہے۔ چوتھے امام نے زیارت کی اپنے جد کی، کہاں جا کر نجف میں۔ امام صادق آئے زیارت کرنے کے لیے، کہاں نجف میں۔ اور جب کسی نے کہا مولا یہ تو ایک جنگل ہے، کہا کوئی جنگل ونگل پہلے تھا، اب یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے جد کو دفن کیا گیا۔ آپ بتائیں، کبھی آپ سوچیں واقعی ایک مظلومی ہے یا نہیں؟ کتنے سالوں تک امام کی قبر لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھی گئی، کیوں؟ کہیں دشمن اس قبر کے ساتھ بے حرمتی نہ کریں۔ ہے دنیا میں کوئی اس طرح کا مظلوم؟ عزیزان گرامی، آج اسی مظلوم امام کی شہادت کی تاریخ۔ میں نے ایک جملہ دیکھا کہ جب یہ ملعون پکڑ کر آیا، جب نے ملزم کو گرفتار کر کے لایا گیا، تو بی بی کلثوم کوئی چیز لینے کے لیے یا کسی سے کچھ لینے کے لیے گئی اور اس ملعون کا سامنا ہو گیا، تو بی بی نے کہا کہ ہمارا بابا انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا۔ اس ملعون نے اس وقت کہا نہیں، تمہارا بابا بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ تو کیوں؟ اس نے کہا میں نے خالی تلوار نہیں ماری ہے، میں نے اس تلوار میں ایسا زہر بجھایا تھا کہ اگر پورے کوفے کو اس سے مارتا تو سب کے سب مر جاتے تھے۔ میں نے تمہارے بابا کو ایسی تلوار سے مارا۔ آپ بتائیں، ایک بیٹی کے سامنے جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے، دنیا کا دستور ہم نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ بیٹیوں کو خاص سہارا دیا جاتا ہے، خاص دلاسا دیا جاتا ہے، خاص تسلی دی جاتی ہے۔ لیکن ہائے، بی بی کلثوم نے یہ سنا تو تڑپ گئیں کہ ہائے ہمارا بابا اب اس دنیا میں چند دنوں کا مہمان ہے، بس 48 گھنٹے کا مہمان ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب امام اپنے بچوں کو قریب بلاتے ہیں، قریب بلانے کے بعد ایک ایک کو دیکھتے ہیں، ایک ایک سے بات کرتے ہیں، اور جب ان میں سے کوئی روتا ہے تو اس کو دلاسا دیتے ہیں۔ ہاں، علی کی حالت لیکن ایسی تھی، چند جملے کہتے تھے مولا بے ہوش ہو جاتے تھے۔ کبھی اپنی بیٹی زینب سے بات کرتے تھے، کبھی جناب ام کلثوم سے بات کرتے تھے، کبھی امام حسن کو مخاطب کرتے تھے، کبھی امام حسین کو مخاطب کرتے تھے، کبھی محمد حنفیہ سے کچھ کہتے تھے۔ حتیٰ تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک امام کا چاہنے والا جب آیا، قریب آیا، اور اس نے ایک شعر امام کے سامنے پڑھا جس میں مولا کو دلاسا دیا گیا تھا۔ مولا نے آنکھ کھولی اور فرمایا اے فلاں، اس وقت تم کیا کرو گے جب تمہیں ہماری محبت کا امتحان دینا ہوگا؟ تو اس نے بڑا عجب جملہ کہا مولا میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا لیکن آپ کی محبت سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ اس وقت امام نے دعا کی، اے فلاں تمہیں ہم اہل بیت کی طرف سے اللہ جزائے خیر دے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا یہ کیسا پرسکون معاملہ ہے، آپ زخمی ہیں، آپ کا وجود زخمی ہے، زہر کا اثر سرایت کر رہا ہے، آپ بے چین ہیں، لیکن اے میرے مولا پورا خاندان آپ کے ساتھ موجود ہے، آپ کے دوست و احباب موجود ہیں، کوئی دلاسا دیتا ہے، کوئی آپ کے لیے شعر پڑھتا ہے، کوئی آپ سے باتیں کرتا ہے، کوئی کھانا لا کر دیتا ہے،
لیکن ہائے رے حسین مظلوم، جب یہ کو تنہا بچے اور کوئی نہ بچا تو مقتل عجب جملہ کہتا ہے، در خیمے پر آئے، آواز دیا علیکن من السلام، اے شہزادیوں، اے زینب ام کلثوم، تم پر ہمارا سلام ہو۔ عجب جملہ ہے مقتل کا۔ جیسے بیوی نے یہ آواز سنی، تڑپ کر کہا بھیا یہ کیسی سنانی سنا رہے ہو، اے بھیا ذرا خیمے میں تو آ جاؤ۔ اب جب بی بی نے خیمے میں بلایا، تاریخ نے لکھا ہے بی بی ایک بار اپنی باہیں پھیلا کر امام سے جا کر لپٹ جاتی ہے، بھیا ارے میں کیسے آپ کو خدا حافظ کہہ دوں، اے بھیا آپ کیوں کر ہمیں چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ ارباب اعضاء، تاریخ نے ایک بڑا عجب جملہ لکھا ہے، بی بی کہتی تھی بھیا میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، اور امام حسین کہتے تھے بہن جس کا کوئی مددگار نہیں ہے اس کو میدان میں جانا ہوگا، اس کو اپنی شہادت پیش کرنا ہوگا۔ یہاں تک کہ میں نے ایک جملہ مقتل کا دیکھا، آسمان کی طرف حسین نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ میری زینب کو سکون عطا کر دے، اے میرے معبود میری زینب کو صبر عطا کر دے۔ پتہ نہیں کیا ہوا، امام کی دعا میں کیسا اثر تھا، ایک بار بی بی نے باہیں چھوڑی، کہا اچھا بھیا جاؤ، خدا حافظ خدا حافظ۔ جب امام جانے لگے بڑا عجب جملہ فرمایا، کہا اے فرزند زہرا مقتل کی طرف جا رہے ہو تو جاؤ، لیکن آہستہ آہستہ قدم بڑھاؤ تاکہ یہ زینب تھوڑی دیر اور آپ کو دیکھ سکے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق صحرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک۔ اے اللہ ہم سب کو مصیبت امام میں معچور فرما، میرے معبود ہم سب کو مولا کے عزاداروں میں قرار فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارا پرسہ امام کی بارگاہ میں پیش فرما۔ اے اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، اپنی درگاہ سے ہمیں بے نیاز فرما۔ اے اللہ شب قدر کی دوسری رات ہے، اے اللہ ہمیں شاید وہ دعا کرنے کی بھی طریقہ نہیں معلوم، اے اللہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری زندگی میں کیا اچھا اور کیا خراب ہے۔ پروردگار آج کی شب ہر وہ چیز ہمیں عطا فرما جو تو اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ پروردگار مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو اس بلا میں گرفتار ہیں ان کو اس بلا سے نجات عطا فرما۔ ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، مجاہدین اسلام کو کامیاب فرما۔ اے اللہ شیعان علی جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو قید میں ہیں انہیں قید سے رہائی عطا فرما، جو سازش کر رہے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ شیعان عراق، لبنان، بحرین، یمن جہاں بھی اے اللہ دشمنوں کے درغے میں ہیں، پروردگار ان دشمنوں کو نیست و نابود فرما، مومنین کو کامیاب بنا۔ اے اللہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ناقص اعمال کو قبول فرما اور ہمیں مزید نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔